بسم اللہ تعالی والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ گرامی قدر حضرات، شعب الایمان کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ نبی پاک صاحب الولاق سیاہ افلاق صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے۔ اب اگر وہ اس سے توبہ کر لیتا ہے تو وہ اسے صاف کر دیا جاتا ہے، اور اگر وہ گناہ کرتا رہتا ہے تو وہ نقطہ پھیلتا رہتا ہے، آخر کار وہ سارے کا سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اللہ عز و جل کے اس فرمان سے یہی مراد ہے کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، کوئی نہیں بلکہ ان کے دلوں میں زنگ چڑھا دیا ہے ان کی کمائیوں نے۔ جو بندہ گناہ کرتا ہے لیکن گناہ سے توبہ نہیں کرتا تو اس کا دل جو ہے وہ سیاہ ہو جاتا ہے، کالا ہو جاتا ہے۔ اگر کسی سے غلطی سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو وہ اس سے توبہ کرتا ہے تو جو اس کے دل پر سیاہ نقطہ لگتا ہے اس کو صاف کر دیا جاتا ہے۔ سید المبلغین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کثرت کے ساتھ گناہ کرتا رہتا ہے اس کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ جو گناہ کرتا رہتا ہے، لگاتار گناہ میں رہتا ہے، توبہ نہیں کرتا، شرمندگی اختیار نہیں کرتا، اس کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ مسند امام احمد بن حنبل میں یہ حدیث موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ گناہ کرتا رہتا ہے اسے جو رزق دینا تھا اسے اس رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے، کہ جس بندے نے گناہ کیا اب اس کو جو رزق ملنا تھا اس رزق سے اسے محروم کر دیا جاتا ہے، اس سے وہ رزق چھین لیا جاتا ہے۔ ہم چھوٹے سے چھوٹا بھی گناہ کرتے ہیں، بڑے تو دور کی بات ہے۔ ایک مثال لے لیں، کسی کو پکارنا ہے تو ہم گالی دیتے ہیں، تو صاحبانی ذکر اس گالی کو تو ایک حدیث کے مطابق گناہ کبیرہ بھی کہا گیا ہے۔ اگر ہم بار بار گالی دیتے ہیں، گناہ کرتے ہیں تو ہمارے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے۔ اگر ہم اس گناہ سے توبہ نہیں کرتے تو وہ نقطہ پھیلتا رہتا ہے، آخر کار وہ سارے کا سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ آج میں اور آپ گناہ کرتے جا رہے ہیں، پتہ نہیں کب ہم نے ختم ہو جانا ہے، پتہ نہیں کب ہمارے جسم سے روح نکل جائے گی، پتہ نہیں کتنے ہمارے سانس باقی ہیں۔ ایک یہ جہاں ایک وہ جہاں، ان دو جہاں میں فاصلہ ہے بس ایک سانس کا، جو چل رہی تو یہ جہاں، جو چل بسی تو وہ جہاں۔ صاحبانی ذکر رب بڑا غفور الرحیم ہے۔ اگر کسی میرے بھائی یا مجھ سے گناہ ہو جاتا ہے تو اس پر شرمندگی اختیار کر کے اپنے رب کی بارگاہ کے اندر آ جانا چاہیے، توبہ کرنی چاہیے، رب تعالیٰ سے یہ عرض کرنی چاہیے کہ اے مالک و مولا ہم تو گناہ گار ہیں، ہم سیاہ کار ہیں، تمہارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زلف عنبری کا واسطہ ہمیں معاف فرما۔ تو دیکھنا رب تعالیٰ اتنا غفور الرحیم ہے تو وہ ہمیں معاف فرما دے گا۔ وہ تو کہتا ہے کہ بندے آؤ میری طرف، اس کے گھر سے 5 دفعہ حی علی الصلاح حی علی الصلاح، بندے آؤ تو صحیح میری طرف، میں تمہیں عطا کرتا ہوں۔